کہ بہت ساری مسلم عورتیں جادو کرنے کرانے سے تو بچتی ہیں، لیکن آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے نازل فرمائی، اس میں ہماری قوم کی 90% عورتیں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ گرفتار ہیں۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگو، جب شر کرنے والے شر کریں تو ان کے حسد کریں تو ان کے حسد سے جب وہ حسد کریں اللہ کی پناہ مانگو۔ یاد رکھیں جیلسی ایسی بیماری ہے جس کے اندر میکسیمم عورتیں گرفتار نظر آتی ہیں، حسد ایسی بیماری ہے جس کے اندر بہت ساری عورتیں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے حسد کرنے والی عورت خود بھی جلتی ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے جلا کر کے خاک کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو خاک کر دیا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں دو بہن ہیں، دونوں بہنوں کی بچیاں ہیں، اب ایک بہن کی بچی کے رشتے اچھی جگہ پر طے ہو گئے تو دوسری بہن کے دل کے اندر حسد شروع ہو گیا کہ میری بچیوں کے رشتے اچھے کیوں نہیں آتے۔ اب اگر وہ رشتے والے آ کر کے ان سے انکوائری کریں کہ تمہاری بہن کی بچی کیسی ہے، تو اگر حسد کے اندر بہن گرفتار ہے تو فوراً کہے گی اس سے تو میری بچی اچھی ہے، وہ بچی کی پوزیشن ایسی ہے، اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں، وہ ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، اس لیے اس کی بجائے آپ میری بچی کے حوالے سے کسی سے بھی انکوائری کر لیں۔ اس طریقے سے ایک بہن اپنے بہن کی بچی کے اچھے رشتے کی وجہ سے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی بہن کی بچی کے مستقبل کو برباد کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے غضب کو بھی وہ دعوت دیتی ہے اور خود اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے۔ کسی کا اچھا دیکھا تو جل رہی ہے اندر سے، کسی کو کامیاب دیکھا تو اندر سے جل رہے ہیں، اور پھر اندر پڑتے پڑتے تمنا یہ بن جاتی ہے کہ کبھی اس کو ذلت ملے گی، کب اس کی تباہی آئے گی، کب وہ برباد ہو، اور جب اس کی بربادی ہو جائے تو وہ خوشیاں منائے۔ حسد کی ڈیفینیشن، حسد کی تعریف اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اللہ اگر کسی کو نعمت سے نوازے تو اس نعمت کے چھین لینے کی تمنا کرنا اس کو کہتے ہیں حسد۔ اگر اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی اور کسی عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کب وہ جل جائے، کب اس کے چہرے پہ کوئی ایسڈ چھڑک دے اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، یہ تمنا رکھنا، یہ ہے حسد، یہ ہے جیلسی۔ اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اللہ عز و جل سے دشمنی کر رہا ہے، اور اس سے دشمنی کی وجہ اور دشمنی کا طریقہ کیا ہوا کہ مولا تو نے اسے خوبصورتی دی، یہ تو اس لائق نہ تھی، مجھے کیوں عطا نہ فرمائی؟ گویا اس طریقے سے وہ اپنے پروردگار سے دشمنی کر رہی ہے اور پروردگار سے اعلان جنگ کرتی دکھائی دی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر جانتے ہو۔ جب اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے کسی کو، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے دولت ہو، چاہے عزت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے اچھا رشتہ ہو، چاہے کامیابی ہو، چاہے اچھا کیریکٹر ہو، تو پھر تم کون ہوتی ہو اس کی زوال نعمت کے حوالے سے تمنا کرنے والے؟ بلکہ اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، خواتین اسلام کی زندگی کا جائزہ لیں، ماضی کے اللہ کی نیک بندیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، صالحات اور عابدات کی زندگی کا جائزہ لیں، تو ان کی تمنا ہمیشہ یہ ہوتی کہ جب کسی بچی کو، کسی خاتون کو کامیاب اور کامران دیکھتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا اسے مزید کامیابی عطا فرما تاکہ ہم اس کی کامیابی کو دیکھ کر مزید خوشیاں حاصل کریں۔ لیکن آج یہ بیماری حسد کی معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ ہر کسی کو نعمت دینے والا اللہ ہے۔ جب وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے چاہے سے سب کچھ ہوگا، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی چاہت دل کے اندر پیدا نہ کرو، ایسی تمنا دل کے اندر پیدا نہ کرو۔ اور مسلمان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔
اب اگر کوئی عورت اپنے لیے عزت پسند کرتی ہے اور دوسرے کے لیے ذلت پسند کرتی ہے تو در حقیقت وہ کامل مومنہ عورت ہے ہی نہیں. اس لیے ہر عورت کا، ہر مسلمہ کا بھلا چاہو، کسی کی عزت اچھی دیکھو، ترقی کرتے دیکھو، علم میں ترقی کرتے دیکھو، اچھے گھر میں رشتہ ہوتے دیکھو، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میرے مولا تو مزید خوشیاں اسے عطا فرما، مزید کامیابی اسے عطا فرما. لیکن اگر کوئی عورت کسی کے زوال نعمت کی تمنا نہیں کرتی، مثال کے طور پر کسی بچی کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ ایسی خوبصورتی، ایسے اخلاق جو کسی بچی کو اللہ نے نصیب فرمائے ہیں، ایسے اچھے اخلاق اس کی بچی کو بھی اللہ عطا فرمائے. اسے حسد نہیں کہتے بلکہ اسے رشک کہتے ہیں، اور ایسی تمنا کرنے والا گناہ میں گرفتار نہیں ہوگا. تو یہ نہ کہا جائے کہ تمنا بھی نہ کی جائے، نہیں، کسی کامیاب بچی کو دیکھ کر اپنی بچی کی کامیابی کی تمنا کرنا کہ کاش اللہ میری بچی کو بھی ایسی کامیابی عطا فرمائے، کاش میری بچی کو اللہ ایسے اچھے اخلاق عطا فرمائے، کاش اللہ میری بچی کو ایسی اچھی سیرت عطا فرمائے، کاش اللہ عز و جل میری بچی کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائے، کاش میری بچی کو اللہ تعالیٰ ایسا بہتر رشتہ عطا فرمائے. اس طریقے کی تمنا کرنا یہ حسد نہیں ہے. حسد یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ مولا اس کو نصیب نہ ہو اور اس کے پاس سے یہ ساری نعمتیں چلی جائیں، یہ حسد ہے. اور حسد کرنے والا خود جلتا ہے اور اپنی نیکی کو جلا کر کے راہ کر دیا کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حسد جیسی بیماری سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے، صدوار نہ کرے، کسی عورت پر یا کسی گھر کے فرد پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسا احساس اگر ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ڈر ہو کہ میرے گھر پر یا میرے بچوں پر کوئی جادو کر دے گا، تو فرمایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کو جو تلاوت کرے گا اور اس پر کوئی جادو کرنے والا اگر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ جادو سے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گا، اور جو جادو کرنے والا ہے پلٹ کر کے جادو اسی کی طرف چلا جائے گا اور وہ برباد اور پریشان ہو جائے گا. اس لیے یہ سورہ مبارکہ کا ورد ہر خاتون اپنے بچوں پر اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے چاروں کل کی تلاوت کر لیا کریں. انشاءاللہ العظیم اس کی وجہ سے جادو اور مخلوق کی شرارت، یہ بھی یاد رکھیں، ساری مخلوق کی شرارت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور مخلوق کے اندر شیطان بھی شامل ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، اس لیے کہ رات کو بستر پر شیطان کچھ ایسی چیزیں ڈال دیا کرتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. اس لیے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ دیا کرو، وضو کر کے سویا کرو، اور اس کے بعد چیت لیٹ کر چاروں کل کی تلاوت کر کے اپنے بدن پر دم کر دیا کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی وجہ سے آپ سب کی حفاظت فرمائے گا. اور اسی لیے الحمدللہ میں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہے نوری اوراد و وظائف. یہ کتاب قرآن و احادیث کے اندر جتنی آیات و احادیث مختلف پریشانیوں کے حل کے لیے ہے اس کی ترتیب دی گئی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو تعلیمات دعا کی اور آیات کی دی ہے یہ اس میں جمع کی گئی ہے تاکہ اسے پڑھنے کے بعد آدمی اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے. اس کتاب کو بھی آپ جب چاہیں تب مبلغات سے حاصل کر سکتی ہیں. اور آج کے بعد اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جیلسی، حسد، یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے آپ کا بھلا ہوگا، اور آپ اس بیماری سے اگر بچ گئے تو آپ اگر کسی مسلمان کا بھلا چاہیں گے تو اس کے صدقے میں اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے گا. اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان خود کو بھول گیا اور خود کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا. ریسرچ کا دور ہے اور روزانہ نئی نئی ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہیں. آج یہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ اس زمین کی مٹی لال کیوں، اس زمین کی مٹی پیلی کیوں. یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں اور نئی نئی ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہیں. کبھی چاند پر پانی ہے کہ نہیں، مخلوق ہے کہ نہیں. لیکن جتنا ریسرچ کا دور بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی انسان
سب کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، اپنے بارے میں ریسرچ نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم خود سے غافل کیسے ہو گئے، اپنے آپ کو کیسے بھول گئے؟ میں ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے خود کو بھولنے کے حوالے سے بتاؤں کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو سیدھا موبائل ہاتھ میں لے کر کس کا میسج ہے، بھول گئے خود کو، دوسروں کی فکر، کیا میسج ہے، رات سوتے وقت دوسرے کے بارے میں۔ گویا کہ ہماری زندگی خود سے اتنی غافل ہو گئی کہ کبھی کبھی کسی کی خاطر انسان گناہ بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی انسان کسی کی خاطر جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کسی کی خاطر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو کام اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے۔ اگر میری بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں، اور یقیناً رکھتے ہوں گے چونکہ میں اسی دنیا میں جیتا ہوں اور انسانوں کے درمیان رہنا یہ میری زندگی ہے، تو میں نے دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھا ہر انسان کو خود سے غافل دے، سب خود کو بھولے بیٹھے۔ میں نے جب قرآن مقدس کے آیت کریمہ پر غور کیا کہ یہ خود کو آدمی بھولتا کب ہے، کب بھولتا ہے، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ جو خدا کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کی سزا اسے یہ دیتا ہے کہ اس بندے کو خود کو بھولنے کی بیماری میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب انسان خدا کو بھولنا شروع کر دے تو اسے سب سے بڑی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ وہ خود کو بھولنا شروع کر دے، اور جو خدا کو یاد رکھتا ہے پھر وہ اپنی فکر کے اندر بھی گرفتار رہتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاؤں، بڑا مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ خود کو پہچاننے سے خدا شناسی نصیب ہوتی ہے۔ آج میں صرف چند باتیں آپ کے ذہن کو اس طرف مبذول کرنے کے لیے کہ آج سے مائنڈ آپ کا اس طرف تھوڑا سا سیٹ ہو جائے، ڈائیورٹ ہو جائے اور اس طرف آپ غور کرنے لگیں، میں اس طرف کچھ تھوڑی سی ٹپس آپ کو دوں گا، ہائی لائٹس دوں گا، جس سے آپ کی توجہ اس طرف جائے، ورنہ ہر چیز ایسی ہے کہ جس پر 1 گھنٹہ کم سے کم بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، تاجروں کا مجمع ہے، سمجھداروں کا مجمع ہے، تو اشارے میں سب چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں جو جاننا ہے تو کیا جاننا ہے؟ پہلی چیز اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے پہلے یہ جانیں کہ آپ کو خوشی کس چیز سے حاصل ہو، آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں اپنی زندگی کے اندر غور کرنے لگیں گے کہ آپ کی خوشی، اس لیے کہ دنیا میں انسان خوش رہنا چاہتا ہے، کوئی غمگین رہنا نہیں چاہتا، ہیپی رہنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو آپ تلاش کیجئے کہ آپ کی خوشی کس چیز کے اندر۔ جب آپ اپنی خوشی کی تلاش میں نکلیں گے اور خوشی کے بارے میں جاننے کے لیے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی خوشی اس چیز میں ہو کہ اسے BMW مل جائے تو وہ خوش ہو جائے، کوئی مٹیریلسٹ کوئی ایسی چیز مل جائے وہ خوش ہو جائے۔ یعنی آج اگر آپ انسان کی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کی خوشی کو تلاش کریں تو بہت ساروں کی خوشی دنیا کی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، وہ مل جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی خوشی کا یہ معیار نہیں ہے، سب کی خوشی کے الگ الگ معیارات ہیں، الگ الگ سوچ ہے۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے ہر ایک کو سملر پیدا نہیں کیا۔ ایک گھر میں اگر 2 بھائی ہیں تو 2 بھائی بھی ایکول نہیں، ان کی مینٹلٹی بھی ایکول نہیں، ان کی عادتیں بھی ایکول نہیں۔ اگر یہی چیز ہوتی تو ایئرپورٹ پر فنگر پرنٹ والا مسئلہ نہ ہو۔ یہ فنگر پرنٹ کا دستور بتا رہا ہے کہ ایک گھر میں 4 بچے بھی اگر پیدا ہوئے تو ایسا نہیں کہ فیملی کے ایک ممبر نے فنگر پرنٹ وہاں پر کر دیا تو سب کے لیے الاؤ نہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے میرے بندوں مجھے جانو، میں روز کروڑوں پیدا کرتا ہوں لیکن سب کے فنگر کو جدا پیدا کرتا ہوں، اور یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ خالق کل شیء هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے۔ آپ سے میں اگر پوچھوں کہ پانی کے اندر آپ کوئی پکچر بنا کر کے بتائیں تو آپ نے کہا کوئی شخص نہیں بنا سکتا، لیکن وہ میرا پروردگار ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے اندر انسان کی شکل کو بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ قرآن شریف، یہ میرے رب کی ذات ہے، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں۔ تو ڈیفرنٹ خوشی کا معیار ہوتا ہے۔
ایک غریب کی خوشی، ایک امیر کی خوشی، ایک پولیٹیشین کی خوشی، ایک اسٹوڈنٹ کی خوشی، ایک بزنس مین کی خوشی، ایک پروفیشنل کی خوشی، سب کی خوشی جدا جدا. اور کچھ ایسے بھی آوارہ ہوں گے جن کو عیاشی میں خوشی ملتی ہوگی، جن کو زنا میں خوشی ملتی ہوگی، جن کو بد کرداری میں خوشی ملتی ہوگی، جن کو روزانہ رات کو نئے لذت کے اندر خوشی ملتی ہوگی. اللہ بچائے. ایسی بھی خوشی کے معیار لوگوں کے اندر آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے. اسی طریقے سے کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عبادت میں خوشی ملتی ہے، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو دوسروں کی خدمت کرنے میں خوشی ملتی ہے، اور کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کو جمع کرنے میں خوشی ہوتی ہے. روز کا کاؤنٹ کرتے رہتے کتنا بڑھا، تھوڑا سا بڑھ گیا تو خوشی ہو گئی. تو یہ خوشی کے معیارات ہیں انسان کے. ہر ایک کی خوشی کے اعتبار سے وہ انسان اپنی لائف کو جانچ سکتا ہے کہ اس کو خوشی جس چیز سے حاصل ہوتی ہے یہ اس کی سب سے بڑی پہچان. اگر دنیا کی چیزوں سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کی بے پناہ محبت ہے. اگر غریبوں کی خدمت سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دی ہے. اگر عبادت کر کے کسی کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ نے اسے ذوق بندگی عطا کر کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کی خوشی کے معیارات جدا جدا ہیں. آدمی کو اپنے بارے میں جاننے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ جانے کہ اسے خوشی کس چیز سے حاصل ہو. اب تھوڑا سا اور قریب کر کے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ ٹھنڈے دماغ سے رات کو سوئیں اور سوچیں آپ کو بہت زیادہ خوشی کب حاصل ہوئی تھی، کون سی چیز نے آپ کو بہت خوش کر دیا. تو جب آپ اس کو غور کریں گے اور غور کرنے کے بعد آپ کی زندگی سے ایسا کوئی کام ہو گیا تھا جسے یاد کر کے بھی آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اسی سے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کیسا ہے، آپ کا دل کیسا ہے، اور آپ کس قسم کے انسان ہیں. آپ کی شناخت آپ کے بارے میں آپ کی خوشی کے حساب سے آپ کو سمجھ میں آئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے سلسلے میں اور ایمان کے سلسلے میں ایک بڑا پاورفل میسج عطا فرمایا. اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو ہمیں کسی مفتی صاحب سے مومن ہونے کی سند لینے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سند عطا فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. اگر تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تو مومن ہے. یعنی آدمی کی پوزیشن کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھے کہ جب اس سے زندگی میں نیکی ہو جائے اور یہ نیکی اسے اپسیٹ نہ کرے، نیکی اسے خوش کر دے، اور جب اللہ نہ کرے لائف کے اندر کبھی کوئی گناہ ہو جائے اس کی وجہ سے اس کی رات کی نیند اڑ جائے، کھانا اچھا نہ لگے، طبیعت بے چین ہو جائے، تو اللہ عز و جل نے اسے کامل مومن کی سند عطا فرما دی. اب اس زاویے سے ہم اگر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، ہو سکتا ہے پہلی والی چیز پر تو کچھ ہم کو نظر آ جائیں گے، سیکنڈ والی چیز پر نہیں. پہلی والی چیز سے مراد کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے کہ نیکی کر کے تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہم مسلمانوں میں ایسا ہے جو گناہ کر کے اپسیٹ نہیں. مجھے شاید ہی سوسائٹی میں کوئی ایسا انسان ملا ہو میرے اتنے لمبے ڈیوریشن کے اندر کہ 40 سال سے اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، اس میں مجھے 40 بندے بھی ایسے نہیں ملے جو میرے پاس اس غرض سے آئے ہوں کہ حضرت کوئی ایسا عمل ہو تو بتائیں کہ اللہ ہم کو گناہوں سے بچا جائے. نہیں آیا. آج گناہ کر کے انسان مسکرا رہا ہے، آج گناہ کر کے انسان کہہ لگا رہا ہے، آج گناہ کر کے انسان بہت اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہا ہے. بلکہ اب تو گناہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے داخل ہو چکا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو زنا ایک دم کامن ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی عیب بھی تصور نہیں کیا جاتا. غیرت مرتی جا رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میرا ایک پروگرام تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مجھے گفتگو کرنی تھی، تو میں نے بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کیا، اینڈ میں نے ایک بات بتائی.
اور وہ بات یہ تھی کہ آج ڈپریشن، اسٹریس، اینزائٹی یہ سب ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں. چونکہ اسٹوڈنٹس تھے بڑی تعداد کے اندر، ایکس پروفیسرز بھی اس دن الحمدللہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے ایک بات بتائی کہ اسٹریس اور ٹینشن کا ریزن آدمی دوسری چیزوں کو دیتا ہے کہ یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے اسٹریس میں ہوں، بے روزگاری ہے، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ قرض ہو گیا. نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں آپ کو اس کنٹری کی بات کرتا ہوں جہاں پر رہنے والوں کو یہ سارے پرابلمز نہیں ہیں اور وہ سب سے زیادہ اسٹریس ہے. امریکہ میں دیکھ لیجیے آپ کو، وہاں پر ہر چوتھا آدمی اسٹریس میں نظر آئے گا. سوسائڈ کا ریشو دیکھ لیجئے تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے آپ کو ملیں. ایشیا میں تو اس کی پریشانی ہے لیکن پھر بھی اسٹریس کا ریشو، ڈپریشن کا ریشو اتنا نہیں ہے، اور سوسائڈ کا تو ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ جب امریکہ میں ایجوکیشن اچھا ہے، ویدر اچھا ہے اور ہر چیز اچھی ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ، لائف اسٹائل سب کچھ اچھا ہے، پھر میں اے اسٹوڈنٹس آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ وہ ڈپریشن میں کیوں؟ میں آج ایک وجہ جو ڈپریشن کی بتاؤں گا اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہ. سب سے بڑی وجہ گناہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال ہی دیتا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ نے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور سے افیئر کے اندر آپ ہیں، لاک لگا کے رکھیں گے، آپ اپنے تکیے کے پاس اس موبائل کو رکھیں گے، بیوی کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ کو ٹینشن شروع. لیکن اگر آپ کا چکر کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کے پاس موبائل ہو، چیک کرے، دیکھے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. پتا چلا کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس گناہ نے آپ کو ڈپریشن میں ڈالا. زندگی میں یاد رکھیے گا، گناہ کبھی طاقت نہیں دیتا، گناہ ہمیشہ کمزور کرتا ہے. اور اتنا کمزور کرتا ہے، اتنا کمزور کرتا ہے، اتنا کمزور کرتا ہے کہ یہ گناہ جب انسان اس ایج میں پہنچ جاتا ہے جس ایج کے اندر نہ نیکی کی طاقت رہتی ہے نہ کمانے کی طاقت رہتی ہے، اور جب اس کے بعد بچے جھڑکتے ہیں یا اور پرابلمز آتے ہیں، اس وقت انسان اپنی جوانی کے گناہ کو یاد کرتا ہے. میں ایک بات عرض کرتی اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کہا کہ حضرت ذرا اسے آپ سمجھائیے. میں نے کوشش کی اس بچے کو سمجھانے کی، بزنس مین. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب پلیز آپ مت سمجھائیے گا. تو میں نے خوش ہو کر کے سوچا کہ شاید بچہ صحیح ہو گیا ہوگا. تو میں نے کہا کیا ماشاءاللہ بچہ رائٹ بات پہ آ گیا؟ بولے نہیں، مجھے اس نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جس کی وجہ سے میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے مت سمجھائیے گا. انہوں نے کہا کہ جب میرے بیٹے کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو میرے بیٹے نے کہا کہ ابا جب آپ ہماری عمر کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جوانی کے کیے ہوئے گناہ اس عمر میں کانٹے بن کر کے ہمیں چبھ رہے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ میں لذت تو ہے لیکن عزت نہیں، سکون نہیں. ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ، ڈپریشن کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے. اور نیکی کر کے کبھی آپ اپسیٹ نہیں ہوں گے. نیکی ہمیشہ آپ کو طاقت دے گی، نیکی ہمیشہ آپ کو قوت دے گی، نیکی ہمیشہ آپ کو پاور دے گی، نیکی ہمیشہ آپ کا حوصلہ بڑھائے گی.